بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم اینڈ السلام علیکم. گریڈ 8 بوائز آپ کو ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو امید ہے اسٹوڈنٹس آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم لوگ جو ہے یونٹ نمبر 5 جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے اس میں یونٹ نمبر 5 میں جو ہمارا آفات اور خطرات کے متعلق اسٹوڈنٹس جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے اس میں ہم لوگوں نے سیلاب کے بارے میں پڑھا تھا، سیلابی ریلے کے بارے میں، اس کے نقصانات کے بارے میں. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے KPK میں جو علاقے ہیں جہاں پر سیلاب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس کے متعلق پڑھا تھا. اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ہمارا پچھلا لیکچر تھا اس میں ہم لوگوں نے حفاظتی اقدامات یعنی منصوبہ بندی ہم نے کی تھی کہ کس طرح سے رسک مینجمنٹ کام کرتا ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کرتا ہے اور ابتدائی اطلاعات کا کس طرح سے کام سر انجام پایا جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے یہ سارے لیکچرز پڑھ چکے ہیں اور اسی سے بیس کر کے آپ کی یہ اسیسمنٹ آئے گی جو آپ لوگوں نے یعنی آپ کا پیپر ہے جو آپ لوگوں نے اس کے جو بلینکس ہیں ان کو اپنی موبائل پہ ہی سالو کرنا ہے اور اس کا B اور C جو پورشن ہے وہ آپ لوگوں نے لکھ کر اپنی اسائنمنٹ پہ لکھ کر مجھے منڈے کو سبمٹ کروانا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اسٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی سیلاب سے پہلے، اس کے دوران اور اس کے بعد کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے. اب یہاں پہ کہ پاکستان میں قدرتی آفات سے بچنے کے لیے ملکی اور صوبائی سطح پر یعنی نیشن وائز بھی ہیں اور آپ کے پروویژنل لیول پہ بھی جو ہے آپ کے لیے کچھ ادارے قائم ہیں جن میں آپ نے اکثر نام سنا ہوگا NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، اور ایک ہے جی PDMA. اکثر آپ کے موبائل پہ سے آج کل کووڈ کی وجہ سے بہت سے میسیجز آتے رہتے ہیں وہ آپ کو اویئر کرتے ہیں COVID-19 کے بارے میں کہ کون کون سے آپ نے سٹیپس کرنے ہیں، کس طریقے سے اپنا بچاؤ کرنا ہے. تو وہ اس میں NDMA اور PDMA کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. تو جو ڈیزاسٹرز کے لیے قدرتی آفات سے بچنے کے لیے ایک تو NDMA، دوسرا PDMA یعنی پروویژنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، یہ دو محکمے قائم ہیں جنہیں جو ملکی اور صوبائی سطح پر آفات اور خطرات سے بچنے کے لیے کام کرتے ہیں. ان میں علیحدہ علیحدہ شعبے ہوتے ہیں جو حادثے سے پہلے، دوران اور بعد میں خدمات انجام کرتے ہیں. یعنی کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کا کام ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف جو ہے انہوں نے آپس میں حد بندی کی ہوئی تھی ہے، تقسیم کی ہوتی ہے. کچھ ایسے شعبے ہوتے ہیں جو ڈیزاسٹر سے پہلے کام کرتے ہیں، کچھ دوران میں کام کرتے ہیں اور کچھ کا کام ہوتا ہے کہ اینڈ کی ذمہ داری ان کے ذمہ ہوگی. اور بعض حادثات سے بچانا ممکن ہوتا ہے لیکن جانی و مالی نقصان کو کام کرنے کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. کہ حادثات تو دیکھیں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں کہ وہ ناگہانی آتی ہے، لیکن اس کہتے ہیں کہ ان اداروں کا کیا کام ہوتا ہے کہ جانی و مالی نقصان کو کم کیا جا سکے. تو سب سے پہلے آ جاتا ہے سیلاب سے پہلے. کوئی بھی آفت یا سیلاب کی صورت میں PDMA یا NDMA یا محکمہ موسمیات قبل از وقت پیشن گوئی کرتے رہتے ہیں کہ جب بھی موسمی حالات کو دیکھتے ہیں تو اس میں پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ ہاں جی اب بارشیں اگر بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو اوبیسلی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علاقے جس کے راستے میں آتے ہیں جو دریاؤں کے ساتھ ہے جہاں پر اکثر آتی رہتی ہے فلڈ، سیلابی ریلے آتے ہیں، تو پھر ایسی جگہوں کے بارے میں اگر وہ آپ کو موسمی پیشن گوئی کو لازمی آپ لوگ کو سننا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بارشیں بہت زیادہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی خطرہ کسی وقت ہو سکتا ہے. اور یہ حکومتی ادارے جو ہوتے ہیں عوام کو آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو مسئلہ پیش آ جائے تو اس کو پہلے بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کو کس طریقے سے حل کرنا ہے اور پیشگی کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ کم سے کم نقصان جو ہے وہ ہو سکے. تو سیلاب کی صورت میں کیا ہوتا ہے جب پہلے اس کو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ انہیں خالی کرا لیا جاتا ہے. جو قریبی آبادیاں ہوتی ہیں جو دریاؤں کے ساتھ لگ رہی ہوتی ہیں جہاں سیلابی رہنے آنے کا خطرہ ہوتا ہے وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ جو ساتھ آبادی ہوتی ہے اس کو خالی کرا لیا جاتا ہے کہ بعض اوقات پانی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان آبادیوں میں گھس کر پھر وہاں پہ نقصان کرتا ہے. تو پھر اس لیے کیا کرتے ہیں کہ قریبی آبادیوں کو خالی کرا لیا جاتا ہے. جو عمارتیں کثیر منزلہ ہوتی ہیں بہت زیادہ بڑی ہوتی ہیں
6 7 8 10 منزلہ ہوتی ہیں، ان میں موجود لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے ٹاپ والی فلور پہ چلے جائیں تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس فلڈ سے بچ سکیں، اور اس کے ساتھ جو ہوتا ہے کہ اونچی جگہ پر منتقل کروانا ہوتا ہے انہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ سیلاب سے پہلے جو ہے کم از کم آپ لوگ ہوا ہے تو کیا کریں، ہم لوگ اپنے پاس پانی رکھ لیں، کھانے کا سامان اور میڈیسنز کم از کم 1 ویک کے لیے آپ اپنے پاس رکھ لیں کہ آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہونی بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کے پاس بیٹریز وغیرہ فلیش لائٹس بھی ہونے ضروری ہیں کہ آپ سیلاب سے پہلے اگر آپ یہ چیزیں جتنی بھی اگر آپ کہیں پہ منتقل ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں ان کو کسی محفوظ مقام پر رکھنا جو ہے سب سے ضروری ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو رکھنا ہے۔ آپ کے پاس فون موجود ہے تو فون پر اپنے فیملیز کو اطلاع کر دیں، جو اپنے خاندان والوں کے، کہ ہم فلاں جگہ پر ابھی فی الفور منتقل ہو رہے ہیں کیونکہ سیلاب کا خدشہ ہے، تو انہیں اس کے بارے میں اطلاع ہونی ضروری ہے۔ سیکنڈ کہتے ہیں سیلاب کے دوران بحالی کی سرگرمیوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ عوام کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے، کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ رابطہ انہوں رکھنا ہوتا ہے، خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانا کہ انہیں جو چیز ضرورت ہے انہیں اس جگہ پر پہنچانی بہت ضروری ہے، کہ کہاں پر آپ لوگوں کو وہی بات ہے کون سی ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں وہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ان کے لیے پانی، خوراک اور شیلٹر کا، یعنی جو ان کے لیے رہنے کے لیے کوئی جگہ ہو، انہیں کوئی ٹینٹ وغیرہ دے دیا جائے یا کہیں گھروں میں انہیں مقیم کیا جائے۔ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے جو کہیں سے آتے ہیں، ان کے لیے رہنے کی جگہ کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کو خدمات ان کی کرنی ہے، ان کو یقینی بنانا ہے کہ جو چیزیں انہیں ضرورت ہے انہیں دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ قریبی آبادیوں کے تحفظ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کہ جو اس کے ساتھ آبادیاں لگ رہی ہیں ان کے تحفظ کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے، کہ یہ جو پانی ہے یہ ان علاقوں میں نہ گھس سکے۔ تو 3rd نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے سیلاب کے بعد کہتے ہیں کہ بحالی کے عمل کو تیز کیا جائے، کہ سیلاب جیسے ہی اتر گیا ہے تو پھر کیا کرنا ہے، یہ پی ڈی ایم اے اور این ڈی ایم کا کام ہے کہ اس کے سارے شعبوں کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ جو اس کی بحالی ہے، یعنی لوگوں کو دوبارہ سے ان کے گھروں میں بھیجا جائے، اس کے عمل کو تیز کیا جائے، اور اس کے بعد جو وہاں پر وبائی امراض پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ پانی کھڑے رہنے سے جو ہے مچھر وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، ان سے وبائی امراض ہوتے ہیں جس میں ملیریا آ جاتا ہے، ٹائیفائڈ، ہیضہ وغیرہ کے جو زیادہ تر یہ جو ہوتے ہیں، یہ ڈینگی ہو گیا، یہ ایسے وبائی امراض جو پھوٹ پڑتے ہیں، تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں 7 فیلڈ اسپتال بناتے ہیں، کیمپ اور ڈسپینسریاں ان علاقوں میں قائم کر دی جاتی ہیں، کہ وہاں پر کہ فوری طور پر جو ان کی بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں ان کا علاج ممکن ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی غذائی ضروریات ہے، جو کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کو بھی پورا کیا جا سکے، اور جو سیلاب اگر اتر گیا ہے تو فوری طور پر عوام اور متاثرہ خاندان کو مالی امداد کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں، کہ وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں منتقل ہو سکے، اور جو ان کا نقصان ہو چکا ہے اس کو کچھ ازالہ کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو لوگ گھر واپس آتے ہیں تو ان کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ وہ جب گھروں میں آئیں تو سب سے پہلے ہر کسی بھی ان کے پاس لائٹ موجود ہونی چاہیے، لیکن یہ کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں، اگر وہاں پہ یہ نہ ہو کہ اگر آپ کی کوئی وہی بات ہے کہ وہاں پہ لائٹ ہے، اگر بجلی ہے تو کہیں پر کوئی تار ایسی ہے جو نیچے ٹچ نہ ہو رہی ہو جس کی وجہ سے گھر میں کرنٹ آ رہا ہو، کہیں پر گیس کھلی نہ رہ گئی ہو، اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہیں گیس لیک ہو رہی ہے اور اس کی گھر میں کوئی حادثہ نہ ہو سکے، فوراً سے پہلے میچ باکس کا لگانا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ آپ لوگ جب وہاں پہ انٹر ہوتے ہیں تو انٹر ہونے کی اگر آپ کسی چیز کو چیک کر رہے ہیں تو آپ کے پاؤں میں جو ہے وہ بھی ربڑ کے جوتے ہونے چاہیے، اور ہاتھوں میں بھی آپ گلوز پہنیں تاکہ آپ کپڑوں وغیرہ کو چیک کریں، تاکہ کوئی ایسی چیز جو ہے کہ کوئی اس پہ ڈینجرس چیز، پانی اترتا ہے سانپ وغیرہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو زہریلی چیز ہوتی ہے، تو وہ آپ کو اس دوران کاٹ نہ لے، تو اس لیے کہ آپ نے احتیاطی تدابیر جو ہے وہ لازمی کرنی ہے، تو یہ آپ کا کام بنتا ہے۔ تو یہ بچے کہ ہم لوگوں نے جو آج پڑھا نا کہ سیلاب سے پہلے، دوران اور بعد کی حکمت عملی، کہ جو پی ڈی ایم اے ہے اور این ڈی ایم اے ہے ان کی جو شعبے ہیں یہ تمام اس کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری گورنمنٹ اتنی امیر نہیں ہے، تو ہم جو ہے نجی شعبے پر بھی، نجی سطح پر بھی ہم لوگوں کی خدمات جو ہے وہ انجام دینی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے خود بھی اس کو کر سکتے ہیں، کہ ہمارا پاکستان اتنا امیر نہیں ہے، ہم لوگ خود جو ہے اگر کوئی کہیں مسئلہ ہوتا ہے تو ہمیں بھی ان لوگ کی مدد میں بڑھ چڑھ کا حصہ لینا چاہیے۔ تو امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے اسٹوڈنٹس۔